السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ کچھ روز پہلے ہم نے ایک خبر ڈسکس کی تھی اسی طرح ویلاگ میں کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ ایک امیگریشن چینج لانا چاہتی ہے، اسائلم کے نظام میں ایک بڑی تبدیلی لانا چاہتی تھی۔ اس وقت یہ صرف ایک تجویز تھی، لیکن اب آج صورتحال جو ہے وہ بدل چکی ہے۔ اب یہ صرف منصوبہ نہیں رہا بلکہ حکومت نے اس سے اگلا قدم بھی اٹھا لیا ہے۔ اب بعض جو اسائلم کے درخواست گزار ہیں ان کو یو ایس سی آئی ایس افسر کے سامنے انٹرویو کا موقع ملے گا ہی نہیں، بلکہ سیدھا امیگریشن کورٹ جو ہے ان کو بھیجا جا سکے گا۔ لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ میں اسائلم انٹرویو ختم ہو گئے ہیں؟ یعنی اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں، اور کیا تمام جو اپلیکینٹس ہیں، جو بھی درخواست گزار ہیں، وہ اس تبدیلی سے متاثر ہوں گے یا کچھ لوگوں کو افیکٹ کرے گا یہ معاملہ؟ اور اگر آپ کا کیس پہلے سے زیر التوا ہے تو کیا آپ کو بھی فکر کرنی چاہیے یا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں انہی سوالوں کے جواب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ اس تبدیلی کا اصل مطلب کیا ہے اور کن لوگوں کے اوپر اس کا فوری اثر پڑ سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے جو مختصراً کہ یہ خبر ہے کیا بیسیکلی، تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ نئی پیش رفت جو ہے وہ ایکچولی ہوئی کیا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ یعنی ڈی ایچ ایس نے ایک انٹرم جو فائنل رول ہے وہ جاری کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے صرف تجویز پیش نہیں کی ہے بلکہ اب اس پالیسی کو نافذ کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ تو یہ مختصراً ایک خبر کا احوال آپ کے سامنے، یعنی اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے دیں تو یو ایس سی آئی ایس اب مخصوص حالات میں، اسپیسیفک سچویشنز میں بعض جو افرمیٹیو اسائلم اپلیکینٹس ہیں ان کو انٹرویو کے بغیر امیگریشن کورٹ بھیج سکتی ہے۔ یہ اس کا لب لباب ہے، یہی یعنی اس کا اہم نقطہ بھی ہے۔ اور جو پچھلی خبر سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے مختلف ہے۔ تو اگر آپ نے وہ پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا یا آیا ہوگا یقیناً کہ آخر آج کی ویڈیو میں کیا نئی بات ہے اور فرق کیا ہے۔ تو فرق بہت واضح ہے۔ پچھلی بار حکومت کہہ رہی تھی کہ وہ ایسا قانون لانا چاہتی ہے، اس بار حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ قانون نافذ کیا جا رہا ہے۔ یعنی بات جو ہے وہ صرف ایک پیپر پلان سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ اب عملی یعنی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تک پہنچ گئی ہے، اور اسی لیے یہ جو اپ ڈیٹ ہے آج کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کن لوگوں پر لاگو ہوگا، اور ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہر اسائلم جو اپلیکینٹ ہے، درخواست گزار ہے، وہ اس سے متاثر ہوگا تو نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جو بالکل ایک لفظ میں جواب دوں کہ نہیں، اس کا جواب ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تبدیلی بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو افرمیٹیو اسائلم کے ذریعے یو ایس سی آئی ایس کے پاس خود درخواست دیتے ہیں اور جن کے خلاف پہلے سے امیگریشن کورٹ میں ڈیپورٹیشن کی کارروائی نہیں چل رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا کیس جو ہے وہ کسی اور قانونی طریقہ کار کے تحت چل رہا ہے، کوئی اور اس کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں پیش رفت، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ جو اصول ہے، یہ جو نئی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، یہ آپ کے اوپر بھی لاگو ہو۔ مثال کے طور پہ جو بھی بندہ اس چیز سے گزر رہا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک عام جو طریقہ کار تھا کہ یو ایس سی آئی ایس جو ہے وہ اپلیکینٹ کو اسائلم انٹرویو کے لیے بلاتی تھی۔ اس انٹرویو میں جو بھی اپلیکینٹ ہوتا تھا، جو درخواست گزار ہوتا تھا، وہ اپنی ساری کہانی بیان کرتا تھا، اپنے جو پروفز ہوتے تھے، جو اس کے پاس ثبوت ہوتے تھے وہ پیش کرتا تھا، اور پھر افسر اس سے 1 to 1 سوالات کرتا تھا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتا تھا۔ تین یعنی اس کے سامنے آپشن ہوتے تھے کہ اسائلم درخواست منظور کی جائے، یا یہ درخواست مسترد کر دی جائے، یا یہ کیس جو ہے وہ امیگریشن کورٹ کو بھیج دیا جائے۔ تو اب کیا بدلے گا؟ اب آبویسلی جو نیا یہ جو رول ہے، جو نیا آپ اس کو کہہ لیں کہ جو یہ جو امپلیمنٹیشن ہونے جا رہی ہے بلکہ ہو رہا ہے، تو اب اگر یو ایس سی آئی ایس جو افسر ہے وہ ریکارڈ دیکھ کر یہ سمجھے، اندازہ لگا لے کہ یہ جو درخواست گزار ہے اس کو اسائلم کے لیے یہ اپلیکیبل نہیں ہے، اس کی درخواست نہیں ماننی جانی چاہیے، تو پھر وہ اس کو روک سکتا ہے، اور پھر افسر کی ثوابدید کے مطابق اسائلم دینا اگر مناسب نہیں ہے تو وہ بغیر اس کو انٹرویو کال کیے کیس جو ہے وہ امیگریشن کورٹ کو بھیج سکتا ہے۔ یعنی وہ جو بیچ کا ایک مرحلہ تھا وہ مائنس ہو گیا۔ اب جو اس سے فرق پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو خود جو ہے وہ یو ایس سی آئی ایس کے سامنے اپنا کیس جو ہے وہ پیش کرنے کا، پلیڈ کرنے کا، وضاحت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔
کتنے لوگ متاثر ہوں گے؟ ڈی ایچ ایس نے اس کا جواب خود دیا ہے، اور یہی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس نئی پالیسی سے وہ کہتے ہیں کہ ہر سال تقریباً 1,32,000 جو افرمیٹیو اسائلم کے اپلیکینٹس ہیں، جو درخواست گزار ہیں، وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب جو دوسرا فگر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 2025 کے اختتام کے تک یو ایس سی آئی ایس کے پاس تقریباً 14 لاکھ سے زیادہ افرمیٹیو اسائلم درخواستیں پہلے ہی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس تبدیلی سے جو بیک لاگ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس، یہ جو 14 لاکھ کیسز ہیں، اس کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، کیونکہ یہ جو تبدیلی لانے کا مقصد جو بیان کیا جا رہا ہے، جو ڈی ایچ ایس نے خود بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ نظام ہے اس میں بعض کیسز کو 2 مرتبہ دیکھے جانے کا ایک عمل چل رہا ہے کہ وہ امیگریشن آفیسر بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کورٹ بھی جو ہے وہ انہی چیزوں کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے کہ یار اس کیس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اگر وہ جو امیگریشن آفیسر ہے وہ فیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو دینا چاہیے، تو پھر وہی چیز جو ہے وہ جج کے پاس جاتی ہے، کورٹ کے پاس جاتی ہے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ جہاں پہلے ہی کیس واضح ہو وہاں دوبارہ انٹرویو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے، تو ان کیسز کے اوپر جو پیسہ لگ رہا ہے، جو ٹائم لگ رہا ہے، جو ایفرٹس لگ رہے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی وضاحت درکار ہوئی تو وہ کورٹ کے سامنے آٹومیٹکلی پیش ہو جائے گی۔ جو یو ایس سی آئی ایس کے ڈائریکٹر ہیں جوزف ایڈلو، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اسائلم کا جو نظام ہے ان لوگوں کے تحفظ کے لیے ہے کہ جو واقعی ظلم و ستم کے خوف کا سامنا کر رہے ہیں، کہ ان کی جان مال کو خطرہ ہے، پراپرٹی کو خطرہ ہے، وہ جان بچا کر یہاں آئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو صرف تاخیر یا ورک آتھرائزیشن حاصل کرنے کے لیے اس نظام کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی صحیح آدمی کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے، غلط آدمی کی وجہ سے جو بوجھ پڑ رہا ہے اس سب کے اوپر، اس کو ختم کرنا ہے۔ تو کیا یہ جو سارا انٹرویو کا معاملہ ختم ہو رہا ہے اس سے آپ کا کیس بھی ڈسمس ہو رہا ہے؟ یہ ایک غلط فہمی ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہوگا، آپ کا کیس ڈسمس نہیں ہو رہا۔ اگر یو ایس سی آئی ایس کسی درخواست کو جو ہے وہ انٹرویو کے بغیر، یعنی اپلیکینٹ کو کوڈ بھیج دیتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اسے کوئی نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا، بلکہ اب وہ جو شخص ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ امیگریشن جج کے سامنے پیش کرے گا، وہاں پر وہ وضاحت دے گا، وہاں پر وہ ثبوت دے گا، وہاں پر وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ جو بھی اس کے پاس دلائل ہیں، جو بھی اس کے پاس ثبوت ہیں، کہ اس کے حق میں فیصلہ آئے۔ اس کے علاوہ اگر یو ایس سی آئی ایس ضروری سمجھے تو وہ فیصلے سے پہلے آپ سے مزید ڈاکیومنٹ ضرور طلب کر سکتی ہے۔ اور سب سے آخر میں ایک بات ضرور جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خبر ہے اس کو سن کر یہ بالکل نہ سمجھے کہ امریکہ نے تمام جو اسائلم انٹرویوز ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ جو رول ہے یا آپ لا کہہ لیں اس کو، صرف مخصوص حالات اور مخصوص جو افرمیٹیو اسائلم کیسز ہیں ان کے اوپر لاگو ہوگا۔ اصل جو نئی خبر ہے کہ جس تبدیلی کا اعلان کیا گیا تھا پہلے کچھ روز پہلے، شاید 2-3 ہفتے گزر گئے ہیں اس کو، وہ اب پریکٹیکلی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونی چاہ رہی ہے۔ بہرحال اٹ سیلف یہ ایک بڑی خبر ہے، ایک انٹرسٹنگ خبر ہے۔ 14 لاکھ کیسز آلریڈی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، 1,32,000 جو ہے وہ یو ایس سی آئی ایس خود کہہ رہا ہے کہ جو نئے اپلیکینٹس ہیں وہ فیوچر میں اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، ان کا ایک جو فورم ہے بیسیکلی وہ مائنس ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ اپلیکینٹ کے اس سے نظر سے دیکھیں گے، جو بھی درخواست گزار ہے اس کے لیے ایک فورم مائنس ہونا بڑا یعنی کہ ایک ویلیو رکھتا ہے کہ آپ نے پہلے کیس پیش کیا، پھر اس نے جائزہ لیا، اسائلم آفیسر نے پھر آپ کو بلایا، اب وہ جو بلانے والا عمل مائنس ہو رہا ہے تو آپ کو کیس کی پلیڈنگ کا ایک موقع جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ اور ایک اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کوشش کی ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ جڑی چیزیں ہیں اس کو بھی ڈسکس کروں۔ پتہ نہیں صحیح طریقے سے آپ تک پہنچا پایا یا نہیں پہنچا پایا، لیکن اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔